السلام علیکم. میرا نام ہے علی محمد کرتار پوری اور میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ کرتارپور کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں کیونکہ کرتارپور ہے اصلی خالص پاکستان اور اصلی پاک خالستان. تو آج ہم پھر جیسے ہم پہلے کر چکے ہیں ہم قرآن شریف، ہولی بائبل، دھم پدا اور بھگوت گیتا سے پڑھیں گے. مطلب میں صرف کتابوں کو کھولوں گا پتہ نہیں کہاں، اور پھر ایسے ہی ہم پڑھیں گے جو کچھ آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے قرآن شریف کو ہم بس ایسے ہی کھولیں گے اور دیکھیں گے کیا آگے ہے. یہاں یہ ہے سورہ 9 ریپینٹنس 60واں آیت. Alms are for the poor and the needy, and those employed to administer the funds, for those whose hearts have been recently reconciled to truth, for those in bondage and in debt, in the cause of Allah, and for the wayfarer. Thus is it ordained by Allah, and Allah is full of knowledge and wisdom. واہ، کتنی اچھی بات. زکوٰۃ ان کے لیے ہے جو غریب ہیں، جن کو چیزوں کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے جو زکوٰۃ کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں، دوسروں کو پہنچاتے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دل سچ میں ابھی آئے ہیں، اور ان کے لیے جو غلامی میں ہے، جو غلام ہیں، اور جو قرض میں ہے، اور اللہ کے راہ میں، اور وہ جو سفر کر رہے ہیں. مطلب ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اور اللہ پاک کا مکمل علم اور دانائی ہے. بہت اچھی بات ہے. ابھی ہم یہاں امریکہ میں کرسمس منا رہے ہیں 4 دن کے بعد، اور یہ ایسے ہونا چاہیے کہ غریب لوگوں کے لیے یا جن لوگوں کی چیزوں کی ضرورت ہے ان کے لیے زکوٰۃ، ان کے لیے مدد کرنا ہے، ان کے لیے گفٹ دینا ہے. یہ کرسمس کا مطلب ہونا چاہیے. لیکن آج کل امریکہ میں لوگ سوچتے ہیں ہم کو کیا ملے گا کرسمس کے لیے. الٹا ہے، امریکہ الٹا ہے اسلام سے، لیکن ٹھیک ہو رہا ہے. اللہ رحمان اور رحیم ہے، وہ امریکہ کو بھی ٹھیک کرے گا. اچھا، ابھی ہم ہولی بائبل سے بھی پڑھیں گے. اس کو بھی ہم ویسے ایسے ہی کھولیں گے. یہ وہی کتاب ہے جو میری ماں نے یا میرے والد صاحب نے میری ماں کو دیا تھا. ہم کون سے کتاب میں کھلے ہیں؟ یہ ہے نیہمایہ، اور کیا لکھا ہے یہاں؟ یہ ہے نیہمایہ 9 باب 9 آیت. And thou didst see the affliction and thou didst see the affliction of our fathers in Egypt, and hear their cry at the Red Sea, and didst perform signs and wonders against Pharaoh and all his servants and all the people of his land. For thou knewest that they acted insolently against our fathers, and thou didst get thee a name, as it is to this day. تو یہاں یہ لکھا ہے جب اسرائیل کے لوگ سب غلام تھے
مصر میں، پھر یہاں یہ لگتا ہے اچھا عزرا نام کا ایک دوسرا نبی تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہمارے باپ دادوں کا تکلیف دیکھا تھا مصر میں، اور جب وہ ریڈ سی کے کنارے پہ رو رہے تھے یا پکار رہے تھے تجھ کو، اور تو نے فرعون کے خلاف کتنے عجیب چیزیں کی ہیں، اور فرعون کے سب نوکروں کا اور اس کے ملک کے سب لوگوں کے خلاف تو نے کیا نہیں کیا، کیونکہ تجھے معلوم تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے باپ دادوں کے خلاف بہت ظلم کیا، اور اس کے نتیجے میں تجھ کو ایک نام ملا ہے جیسے آج تک ہے، اللہ کا نام، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسرائیل کے لوگوں کو مصر سے آزادی دی۔ تو اس میں بھی غلاموں کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص کر ان لوگوں کو آزادی دیتے ہیں جو بندش میں ہیں، جو غلام ہیں، سلیوز۔ زکوٰۃ ان لوگوں کی آزادی کے لیے، ان لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے بھی ہے، اور اللہ پاک نے خود ان غلاموں کو مصر سے نکالا اور آزادی دی تھی۔ اس کا نام یہ ابھی ان کو اللہ کو یہ نام ملا ہے جو غلاموں کو آزادی دیتا ہے۔ اچھا، ابھی ہم دھما پدا کو سے بھی پڑھیں گے۔ یہ لکھا ہے یہاں یہ ہے تیسرا باب کا 10واں آیت۔ Whatever harm a foe may do to a foe, or a hater to a hater, an ill-directed mind can do one far greater harm. تو جتنا بھی تکلیف ایک دشمن اپنے دشمن کو دے سکتا ہے، یا ایک نفرت کرنے والا ان لوگوں کے خلاف تکلیف دے سکتا ہے جن سے وہ نفرت کرتا ہے، اس سے بہت زیادہ تکلیف ایک من دے سکتا ہے اس کو جس کا من سیدھا نہیں ہے، یا اس کا من غلط راستہ میں جاتا ہے۔ بہت اچھی ہدایت ہے۔ ہمارے من کو ہمیں اپنے کنٹرول میں لانا چاہیے، من کو ادھر ادھر بھاگنا دوڑنا نہیں چاہیے، اس کو ہمیشہ پکڑنا چاہیے۔ اللہ کا نام لینے سے ہمیشہ من کو واپس حقیقت پر لانا ہے، اور اس کو ادھر نہیں جانے دینا۔ تو یہ من جو ہے یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں لاتا ہے، اور وہی من اگر ہم اس کو کنٹرول میں لاتا ہے اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں لگا دیتا ہے، تو وہی من ہمارا سب سے اچھا دوست بن جاتا ہے۔ نہیں تو کیونکہ ہم اپنے من کے بھی غلام بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اس من کو ہم اپنے قبضے میں نہیں لاتے یا کنٹرول نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ من ہمارا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے اور ہم اس کا غلام بن جاتے ہیں۔ لیکن ہم سب اپنے من کے غلام بن چکے ہیں، لیکن اللہ پاک غلاموں کو آزادی دینے والا ہے، اور وہ ہم کو آزادی دے سکتا ہے اگر ہم صرف اس کو یاد کرتا ہے۔ یا مالک، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، آخر میں ہم بھگوت گیتا سے بھی پڑھیں گے، بس ویسے ہی کھولیں گے، اور یہ لکھا ہے، یہ ہے 6 باب کا 19واں آیت۔
As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist, whose mind is controlled, remains always steady in his meditation on the transcendent self. واہ بھائی واہ، وہی بات جو ہم نے ابھی دھمپادا میں پڑھا، من کو کنٹرول میں رکھنا ہے، قبضے میں. تو وہ صوفی یا وہ یوگی جس کا من اپنے کنٹرول میں ہے، جو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، جیسے ایک بتی، اگربتی یا دیپ، سنسکرت میں لکھا ہے یتھا دیپو، ایک دیپ یا ایک اگربتی جیسے نواتستھا، ایک ہی جگہ میں کھڑا رہتا ہے، ہلتا نہیں. ویسے ہی جس یوگی کا من اپنے کنٹرول میں وہ رکھتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، ٹرانسینڈنٹ سیلف پر دھیان میں رہتا ہے. تو یہ وہی بات ہے. ہمارے من کو ہم اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، بالکل جیسے ایک اگربتی جہاں کوئی ہوا نہیں ہے، وہ نہیں ہلتا ہے. ایسے ہی ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، من کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اور پھر سب کچھ بہت اچھا ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. اگر ہم یہ بس ایک ہی چیز کرتے ہیں، ہمیشہ مالک تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی خدمت میں رہتے ہیں، تو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں. صرف اللہ 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 اللہ، مالک کو یاد کرنا ہے. کتنی اچھی ہدایت آج ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے کہ غریب لوگوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنا ہے. یہ ہمارا فرض ہے، زکوٰۃ کا مقصد ہے، اور اپنے من کو کنٹرول میں رکھنا، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمارے من کو ہمیں لگانا ہے. ٹھیک ہے، اور آج ہے 21 دسمبر. اس کو ہم پتہ نہیں اردو میں کیا بولتا ہے، انگریزی میں اس کو ونٹر سولسٹس کہتے ہیں. مطلب یہ پورے سال کا سب سے چھوٹا دن ہے، زیادہ رات ہے اور دن کم گھنٹے کا ہے آج ہی. اور آج کے بعد وہ پھر دن زیادہ گھنٹوں کا ہونا شروع ہو چکا ہے. تو یہ بہت خاص دن ہے. حقیقت میں ہم نیا سال، انگریزی نیا سال ہوتا ہے جنوری پہلے تاریخ، یہ پہلے تھا دسمبر 21 تاریخ. مطلب یہ ونٹر سولسٹس سے نیا سال شروع ہوتا ہے، لیکن کیلنڈر کی وجہ سے یہ ایسے آہستہ آہستہ سے بدل گیا. لیکن پہلے ایسا یہی ونٹر سولسٹس جب سب سے چھوٹا دن تھا، اور پھر اس کے بعد جب روشنی زیادہ ہونے لگتا ہے، یہ نیا سال کا دن ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں نیا سال مبارک، مطلب سورج کے مطابق آج ہی نیا سال شروع ہو رہا ہے. اور اس سال میں ہم سب خوش ہو جائیں گے. اس سال میں پاکستان، خالستان اور کرتارپور کی فتح ہوگی، یا ہو رہی ہے، ہو چکی ہے. کرتارپور قائم ہو چکا ہے. مکمل دنیا کی امن، انٹرنیشنل یونیورسل ورلڈ پیس اینڈ لو قائم ہو چکا ہے کرتارپور میں. اور اس نئے سال میں ہم سب دیکھیں گے کہ کتنا یہ ہے فتح، یہ ہے فتح صاف دل لوگوں کا، پاک لوگوں کا، خالص لوگوں کا یہ فتح ہے. 2020 ہم کہتے ہیں انگریزی میں 2020 ویژن. جب دونوں آنکھوں میں میرا 2020 ویژن نہیں ہے، ان آنکھوں سے 2020، ان عینکوں سے 2020 ویژن ہوتا ہے. تو جب کامل پرفیکٹ ویژن ہوتا ہے اس کو 2020 بولتے ہیں. تو اس سال میں کامل سال ہے، 2020 سال ہے. 2020 2020 ویژن جیسا ہے. ہم سب کچھ ٹھیک دیکھیں گے. 2020 میں ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ پاک کتنا رحم
ہے, کتنا رحمان رحیم ہے, پوری دنیا پر رحم کرے گا, اور پوری دنیا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک اسلام کو قائم کر دے گا, پاک اسلام فرمائے گا کہ رحم فرمائے گا پوری دنیا پر. یا اللہ یا مالک, بہت اچھے ٹائم ہے پوری دنیا کے لیے. 2020 ہم دیکھیں گے اس سال میں پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے کرتارپور, پاکستان, خالصتان کیا چیز ہے. محبت, انصاف, سچائی, دوسروں کی خدمت اور اللہ پاک کی خدمت, یہ ہے پاک اسلام, یہ ہے پاکستان خالصتان کا اصلی مطلب ہے. اور یہ کرتارپور میں ہم ابھی ہی دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ. اچھا, کسی کا کوئی سوال ہم دیکھیں گے. فہد خطران کہہ رہا ہے میں پاکستان بلوچستان سے. اچھا, بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور ہم دیکھیں گے بلوچستان میں بھی کتنی اصلی آزادی لوگوں کو ملتی ہے. اچھا, جنید مالک کہہ رہا ہے السلام سر, خوش رہیں. وعلیکم السلام, شکریہ, آپ سب بھی خوش رہیں. نیا سال 2020 ابھی شروع ہو رہا ہے. الطاف حسن, ہیلو ہاؤ آر یو, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر ہے. تھوڑا سا پیٹھ میں تکلیف ہو رہا ہے, درد ہے, لیکن سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے, ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے. امجد علی خان, وعلیکم السلام. علی محمد کرتارپوری نمسکار, بگ اسمائل, شکریہ. ہم بہت خوش ہیں آج کیونکہ نیا سال, فتح کی سال, اسلام پاک کی فتح کا سال ہے یہ 2020 میرے نزدیک. سب کو خوش ہونا چاہیے. کرتارپور قائم ہو چکا ہے, جو صرف پاکستان خالصتان کا نہیں, پوری دنیا کا یہ روحانی مرکز ہے. اسلام آباد اور کرتارپور دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. تو یہ ہے سٹی آف گاڈ, سٹی آف پیور اسلام, محبت, انصاف, سچائی, دوسروں کی خدمت, معافی, اپنے آپ کو اور دوسروں کو معاف کرنا. جیسے ہم روزانہ عیسائی مسیحی مذہب میں روزانہ یہ حکم ہے, یہ دعا کرو, لارڈز پریئر, ہمیں معاف کریں جیسے ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں. ہمیں معاف کر یا مالک جیسے ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں. تو یہ معافی بہت بڑی چیز ہے, اور اللہ پاک ہم سب کو معاف کر رہے ہیں, ہم سب کو آزادی دے رہا ہے. السلام علیکم. عائشہ رفیع کہہ رہی ہے ہاؤ آر یو سر علی محمد کرتارپوری. My question is not related to today's topic, but I want to ask you that what are your some general views on blasphemy law of 1973 Constitution of Pakistan, as court has just announced death sentence to another victim. What do you think about it? Well, I think, as Imran Khan said in his talk at the United Nations and at other places also, he has pointed out that the world cannot understand, the Western world cannot understand the importance of respecting the Holy Prophet and respecting the views of the Muslims about the Holy Prophet. A love for the Holy Prophet we have makes it very, very hard to tolerate blasphemy. But in the West, they've lost this sense of holiness, the sacredness of the Holy Bible, the sacredness of Jesus Christ, and the sacredness of anything has been practically lost in the West. So they cannot understand why Muslims are so upset when the Holy Prophet, peace be upon him, is blasphemed, or when the Quran Sharif is blasphemed, or when saints are blasphemed. But actually, it is very, very important that this idea be reestablished in the world, that there are things that are holy, there are things that are sacred, and they should never be blasphemed. They should never be
used especially as a target to create unrest. They intentionally are doing this throughout the world. We recently saw Denmark and in other Scandinavian countries especially, they intentionally are criticizing and blaspheming the Holy Prophet just to try to make Muslims angry and to try to get them to, this is the purpose, to try to get Muslims angry and create some violent acts so that people can criticize, oh, see, these Muslims, they're just violent. So, as far as the blasphemy law, of course, unfortunately, it's almost always misused in Pakistan. There should be a blasphemy law. The blasphemy law is from British time, actually. It's not just from 1973 Constitution. This blasphemy law was there, established by the British many, many decades, century ago even. So, unfortunately, it has usually been misused. That is, somebody who has some enemy or somebody who has somebody they want to get some land from, they accuse them of blasphemy, and then those poor people are suffering, innocent people are being caused to suffer because of misuse of the blasphemy law. So that, of course, is very bad. It should be a part of the blasphemy law, it must be enforced, that anybody who does a false charge of blasphemy is themselves punished severely. So that's what I think. Since you asked the question in English, I've answered in English. Okay, what other questions? اور کون سے سوال ہیں دیکھیں گے. شعیب شمسی صاحب, السلام علیکم. انشاءاللہ شعیب شمسی صاحب, جب ہم پاکستان آتے ہیں, میری بیگم اور میں انشاءاللہ پاکستان آئیں گے 2020 میں, ہم آپ کے گھر میں ٹھہر سکیں گے. پہلے ہم نے بتایا وہ سیڑھی نہیں چڑھ سکتی ہے میری وائف, لیکن ابھی اس کی سرجری کامیاب ہو گئی ہے, ابھی وہ چل سکتی ہے, بس سیڑھیاں چڑھ سکیں گی, اور وہ ہم آپ کے گھر میں پھر رہیں گے جیسے پہلے کتنی بار میں آپ کے گھر میں رہا ہوں. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ابھی ہیں. اچھا, احمد نعمان کایانی صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر. وعلیکم احمد نعمان کایانی صاحب. آپ کے رشتہ دار شاید ہے سہیل کیانی, وہ بھی میرے بہت اچھا دوست ہے, جو ادریس شاہ کا رشتہ دار ہے, عظیم صوفی ادریس شاہ کا, پتہ نہیں اس کا نیفیو یا ایسے کچھ ہے, یا اس کے بلکہ اس کا رشتہ دار ہے. ادریس شاہ عظیم صوفی ہے, 20ویں صدی میں شاید امریکہ میں اور یورپ میں سب سے عظیم صوفی مانا جا رہا تھا. ابھی بھی ان کو بہت عزت دیا جاتا ہے. بلکہ میں بھی ملا ناصر الدین کی کہانیاں جب میں پڑھتا ہوں, وہ ادریس شاہ صاحب کی کتاب سے میں پڑھتا تھا. تو احمد کیانی صاحب کو میں نام دیکھ کر میں سہیل کیانی صاحب کو یاد کر رہا ہوں بھی. اچھا, میرے خیال میں کافی باتیں ہوئی ہیں. ہم بس سب خوش رہیں کہ اللہ پاک کی ہاتھ میں سب کچھ ہے. جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ آسانی سے کر سکتا ہے. غلام بن چکے ہیں شیطان کا. شیطان پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے کی پوری کوشش میں لگا ہے, لیکن اللہ پاک سب کو آزادی دے گا شیطان کے قبضے سے. یہ ہے کرتارپور, پاکستان, خالصتان. آزادی, اصلی آزادی کا مطلب ہے اپنے من کو کنٹرول میں لانا, اور ہمیشہ اللہ پاک کو یاد کرنا, اور دوسروں کی خدمت اللہ پاک کی خدمت, سچائی, انصاف اور محبت. شکریہ, خوش رہو, اللہ حافظ.